طلحہ نے اسے ایک نظر ہی دیکھا، پھر پیچھے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جب راحم کی نظر اس پر پڑی، طلحہ، وہ اسے پکارتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ انمتا بھی چہرے پر مسکراہٹ اور حیرت لیے اس کے پیچھے آئی تھی۔ راحم اس سے بغل گیر ہو کر الگ ہوا۔ طلحہ، تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ آنسو تو اس نے اپنے اندر اتار لیے تھے، لیکن آنکھیں دغا دے گئی تھیں۔ وہ پوچھ رہی تھی، کیا طلحہ انصاری اب ان آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی کر سکتا تھا؟ وہ نظریں راحم کی طرف کیے کھڑا تھا۔ طلحہ، کہیں تمہیں بخار تو نہیں؟ راحم نے فکر مندی سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ نہیں بھائی، شاید سفر کی تھکن ہے، وہ بہت مشکل سے بولا تھا۔ طلحہ، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اتنی زیادہ خراب تھی تو مجھے بتایا ہوتا۔ بھائی، میں بس آرام کروں گا، وہ کہہ کر مڑا تھا۔ میں چلوں تمہارے ساتھ؟ راحم نے پیچھے سے آواز لگائی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ نہیں بھائی، آپ انجوائے کریں، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ وہ بے ہنگم انداز میں سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ سرخ آنکھیں، بکھرے بال، اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے، دوسرے سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ طلحہ انصاری، جسے وقت نے بھی ہمیشہ مسکراتے دیکھا تھا، جس کے ہونٹوں سے کبھی مسکراہٹ جدا نہیں ہوتی تھی۔ سنہری آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا۔ خواہشیں، خواب، دعائیں، وقت، سب دغا دے گئے تھے۔ جو آج تک جنگ کے میدان میں اپنے مخالفوں کو شکست دیتا آیا تھا، وہ آرمی آفیسر آج اپنی محبت کی جنگ ہار بیٹھا تھا۔ ایک اور آنسو ٹوٹا تھا۔ آسمان پر بجلی زور سے کڑکی، سیاہ رنگ بادل چھانے لگے تھے۔ ٹھیک ایسی ہی سیاہی نے اس کے دل میں بھی پہرے دیے تھے۔ آج ہجر کی رات تھی، سب سے طویل اور سیاہ۔ اس کے دل نے اقرار کیا تھا، لیکن وہ خود اظہار کیوں نہ کر سکا۔ اس نے چلتی گاڑی کو یکدم بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ لمحات سنہری آنکھوں میں قید ہو چکے تھے۔ وہ راحم کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے برابر میں، بے حد قریب۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے دیر کر دی تھی۔ اچانک بارش نے بھی زور پکڑا تھا۔ آسمان پر چھائے سیاہ بادل بھی آج طلحہ انصاری کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ سڑک پر اکڑو بیٹھا تھا۔ روتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں، کپڑے بھیگنے لگے تھے۔ کیا ان 4 سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا تھا جب وہ اسے یاد نہ آئی ہو؟ کیا اس کے دکھ کا مداوا کائنات کی کوئی بھی تخلیق اس طرح سے کر سکتی تھی جیسے ہونا چاہیے؟ وہ سڑک پر بیٹھا ننھے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آج اسے تسلیاں دینے والا کوئی نہیں تھا، جس کے الفاظ کبھی دوسروں کے لیے مرہم کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کی سحر زدہ آنکھیں میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ وہ سیاہ آسمان کی طرف دیکھتے شدت کے عالم میں چلایا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ ایک آزمائش ہے، لیکن تو کبھی بھی اپنے بندوں پر ان کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خواہشات کو تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لینا چاہیے، نہیں تو یہ ریت کی مانند بند مٹھی سے بھی بکھر جاتی ہیں۔ وہ میرا نصیب نہیں تھی، میری تقدیر نہیں تھی، پھر کیوں وہ میری خواہش بنی؟ کیوں وہ میرے خوابوں کا عکس بنی؟ اس سے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا آج کیا۔ بارش کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ اسے اپنے جسم سے تپش اٹھتی محسوس ہوئی۔ ضبط کے مارے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کرتے وہ اب اٹھ کر گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اور پھر وقت کا کیا ہے؟ وہ کب کسی کا ہوا ہے؟ جدائی کی موت مارتا ہے، خود ایک آہ بھی نہیں بھرتا۔ اسے اپنے سینے میں درد کی شدید لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو ویسے ہی رواں تھے۔
اس کی سحرزدہ آنکھوں کی ایک جھلک کم تھی جو آج یہ بارش بھی برسنے لگی تھی۔ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے ڈرائیو کرتے اب گھر پہنچا تھا۔ بکھرا حلیہ، سرخ آنکھیں، بھیگا لباس۔ عبدالرحیم اسے دیکھتے ہی فوراً اس کی جانب بڑھا تھا۔ سنہری آنکھیں اب درد کی شدت سے بند ہونے لگی تھیں۔ اس کے لب ہلے تھے۔ آج طلحہ انصاری اپنی ان تمام تر خواہشات پر فاتحہ پڑھتا ہے جو اس سے جڑی تھیں۔ طلحہ بھائی، طلحہ بھائی۔ عبدالرحیم اس کے پاس بیٹھا اسے مسلسل پکار رہا تھا۔ پھر فوراً رحیم کو کال ملائی۔ سنہری آنکھیں بند ہوئیں۔ تمام خواب دم توڑ گئے، لیکن یادیں باقی تھیں۔ یادیں مرتے دم تک بھی کہاں پیچھا چھوڑتی ہیں۔ وہ ہاسپٹل کے ایک کمرے میں تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ رحیم اسے اٹھتا دیکھتے ہی فکر مندی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے منہ پر آکسیجن کا ماسک لگا تھا۔ ہاتھ ڈرپس کی نالیوں میں جکڑے تھے۔ طلحہ، سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ اس کا بڑا بھائی تھا، اس سے محبت کرنے والا، اس کا ہمراز، بہترین دوست۔ میں نے ابھی مما بابا کو نہیں بتایا اس بارے میں۔ تمہاری رپورٹس آ جائیں پھر دیکھتے ہیں۔ تم آرام کرو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، نرمی سے کہہ کر رحیم باہر کی جانب بڑھا تھا۔ طلحہ نے آنکھیں بند کی۔ وہ تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ ہجر کی رات ٹل گئی تھی۔ اس کی جان بخشی ہوئی۔ وہ زندہ تھا۔ شاید موو آن کرنا آسان نہ ہو، لیکن اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب ایک لمحے میں محبت ہو سکتی ہے تو کیوں ایک لمحے میں اذیت بھلائی نہیں جا سکتی؟ اذیتیں بھلائی نہیں جا سکتی۔ خواب بنانے میں ایک عمر لگتی ہے اور انہیں خوابوں کو چکنا چور ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ غلطی اس کی نہیں، وہ تو جانتی بھی نہیں تھی میرے جذبات کو، احساسات کو جو اس کے خواہش مند تھے۔ ایک آخری آنسو ٹوٹ کر سرہانے میں جذب ہوا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ تب ہی رحیم ڈاکٹر کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نے اندر داخل ہوتے ہی خوش مزاج انداز میں سلام میں پہل کی۔ ڈاکٹر توقیر رحیم کے دوست تھے۔ وعلیکم السلام توقیر بھائی۔ طلحہ نے بھی سلامتی بھیجی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ پوچھتے ساتھ ہی اب اس کی رپورٹس کا معائنہ کر رہے تھے۔ میں اب ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تمہاری رپورٹس کلیئر ہیں، شکر ہے، ورنہ مجھے معاملہ کافی حد تک سنجیدہ لگا تھا۔ توقیر اب کے ان دونوں کی طرف دیکھتے سنجیدہ سا بولا۔ شکر الحمدللہ۔ رحیم نے بھی شکر ادا کیا، ساتھ ہی انہوں نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ بخار اب کم ہے، لیکن آنکھوں میں سرخی ویسے ہی ہے۔ تم بریک فاسٹ کر کے میڈیسن لو، انشاءاللہ جلد ہی ریکور کرو گے۔ ڈاکٹر توقیر راؤنڈ پر تھے، اسی لیے دوسرے مریضوں کے معائنے کے لیے وہ اب باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ رحیم اب اس کے پاس بیٹھا تھا۔ شکر ہے معاملہ زیادہ سیریس نہیں تھا، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ بھائی، طلحہ نے اسے پکارا۔ طلحہ، کوئی بات ہے کیا؟ بتاؤ مجھے، تمہاری طبیعت اتنی خراب کیسے ہوئی؟ عبدالرحیم نے مجھے بتایا کہ تم بارش میں بھیگے ہوئے گھر پہنچے تھے۔ اس کی آنکھیں پھر سے سرخ ہونے لگی تھیں، آنسو بہنے لگے تھے۔ بھائی، مجھے درد ہوا تھا یہاں پر۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر نالیوں سے جکڑا ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو وہ سارے غم بتا دینا چاہتا تھا جو اسے اذیت دے رہے تھے، جیسے پہلے بتاتا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح اسے سننے کے لیے تیار تھا۔
وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آپ سب سے دور رہا اتنا وقت، اب اتنے عرصے بعد ملا ہوں، شاید یہ اسی کا رد عمل تھا۔ آواز کسی خواہش سے آئی لگتی تھی۔ وہ لمحات جو ہمیں اذیت دیں وہ آزمائش ہوتے ہیں، اور آزمائش کبھی بھی یوں آ کر نہیں گزر جاتی۔ تم نے جو وقت ہم سب کے بغیر گزارا وہ تمہاری آزمائش کا وقت تھا، اور آزمائش کے دنوں کو کبھی بھلاتے نہیں بلکہ انہیں یاد رکھتے ہیں۔ راہیم نے اپنی بات کہہ کر ایک گہری سانس خارج کی، پھر بولا، تنہا زندگی گزارنا مجھے لگتا تھا سب سے بڑی آزمائش ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ انتظار سے بڑی کوئی آزمائش نہیں۔ انسان کے نظریات اور سوچیں پل میں بدل جاتی ہیں، اور وہ ان نظریات اور سوچوں کو اپنی مرضی سے خود پر حاوی کرتا ہے اگر کرنا چاہے تو۔ یہی سوجھ بوجھ تو ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ وہ آج بھی اسے ہمیشہ کی طرح بہت غور سے سن رہا تھا۔ بھائی، کیا ہر اذیت ایک آزمائش ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ہر وہ چیز جو تمہیں دکھ دے، نقصان پہنچائے، تمہارا ذہنی سکون تباہ کرے، وہ آزمائش ہے۔ بھائی، کیا آزمائش آنا ضروری ہے؟ ایک اور سوال۔ راہیم مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تم جانتے ہو طلحہ، میں نے اپنے بچپن کے دنوں میں کبھی دکھ نہیں دیکھے، مجھے کوئی نقصان نہیں ملا۔ میرے پاس دنیا کی ہر دولت تھی، ماں باپ، رشتے، دولت، سب، کیونکہ وہ میری آزمائش کے دن نہیں تھے۔ شاید میں اس وقت اللہ کو زیادہ پسند نہیں تھا، میں تب ایک عیسائی تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنا راستہ دکھایا اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق دی۔ وہاں سے میرے آزمائش کے دن شروع ہوئے، اور اللہ ہمیشہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہم ثابت قدم رہتے ہیں یا ہار جاتے ہیں۔ میں نے تنہائیاں دیکھیں، جدائیاں دیکھیں، لیکن میں اس ہدایت کے راستے سے ایک انچ بھی نہیں ہلا، کیونکہ مجھے آزمائش کے بعد کے ملنے والے صبر کے پھل پر یقین تھا۔ آزمائش آنا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ اس آزمائش سے سیکھنا اور صبر کرنا بڑی بات ہے۔ تمہیں پتہ ہے طلحہ، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ سورہ رحمان اللہ نے اتاری ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کے پھل پر یقین رکھنا جانتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم جو آزمائش کا وقت صبر کے ساتھ گزار رہے ہیں، ان کے انعامات کا ذکر اللہ نے سورہ رحمان میں کتنے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر بولا، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ چلو اب آنکھیں بند کرو، میں سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ تمہیں جلد شفا یاب کرے۔ یہ کہتے ہی راہیم نے اپنی خوبصورت آواز میں تسمیہ ادا کی اور سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ ادا کرتا تھا، ترتیل اور ترنم کے ساتھ۔ اس کا انداز بہت دلکش تھا، چہرے پر طمانینت، وہ بہت محبت سے تلاوت کرتا تھا۔ طلحہ کو اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے پرسکون سا تلاوت سن رہا تھا، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اسے بھی اپنے صبر کے پھل پر یقین تھا۔ اس نے سنہری آنکھیں کھول کر راہیم کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے تلاوت کر رہا تھا۔ وہ تلاوت کرتے وقت کھو جاتا تھا، وہ حافظ قرآن تھا۔ راہیم بیزاریت سے لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر ایک مووی دیکھ رہا تھا۔ آج طلحہ بھی ملتان چلا گیا تھا۔ اسے 2 دن بعد ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور قاسم پہلے ہی اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی
اور لیپ ٹاپ بند کیا۔ ایک بار پھر سے تنہائیاں اس کے منتظر تھیں۔ اچانک اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اذلان کالنگ۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہاں، ہیلو اذلان۔ وہ فون کان سے لگائے بولا، رحیم، آج شام میں حیات اور قاسم کو دعوت پر مدعو کیا ہے، تم بھی آنا۔ آج میں بابا سے بات کرنے والا ہوں انمتا کی رخصتی کی۔ کیا؟ رحیم کی آنکھیں خوشی اور شوق کے مارے پھیلی تھیں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ساتھ ہی پوچھا۔ ہاں، سچ کہہ رہا ہوں۔ جلدی آنا، میں انتظار کروں گا۔ اوکے میرے بھائی۔ بابا، رحیم چاہتا ہے کہ اب ہم انمتا کی رخصتی دے دیں۔ انمتا جو ابھی ہال روم میں داخل ہونے ہی والی تھی، اس کی آنکھیں شوق کے مارے پھیلیں۔ اندر جانے کا ارادہ ترک کرتے اب وہ وہیں دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ ہال روم میں سب گھر والے، قاسم، حیات اور رحیم بھی موجود تھے۔ خیال تو اچھا ہے بیٹا، لیکن پہلے مجھے اس موضوع پر انمتا کی رائے لینی چاہیے، پھر ہی میں کوئی فیصلہ دوں گا۔ جی انکل، رحیم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر کو خم دیا۔ سیف بیٹھا بے چارگی سے ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ معظم صاحب کے سامنے تو وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ انمتا اب واپس اندر جانے کا ارادہ ترک کرتی واپس اوپر آئی تھی۔ کتنا انجوائے کر رہے تھے سب۔ اذلان بھائی کو بھی ابھی ہی یہ بات کرنی تھی۔ اس نے اب بیزاریت سے موبائل نکالا اور لائبہ کو کال ملائی۔ ہیلو انمتا، تمہیں پتہ ہے آج طلحہ بھائی آئے ہیں؟ کال اٹینڈ کرتے ہی لائبہ نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، میری ملاقات ہوئی تھی ان سے، لیکن بات نہیں ہو سکی۔ کیسے ہیں وہ؟ انمتا اب ٹیرس پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہیں، لیکن اب بولتے کم ہیں، زیادہ تر غصے میں رہتے ہیں۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑے بولی تھی۔ اوہ، شاید اتنا وقت اکیلے رہے ہیں اس لیے۔ ہاں شاید۔ تم بتاؤ، کیا کر رہی تھیں؟ لائبہ نے پوچھا۔ نیم اندھیری روشنی کمرے میں ہر سو پھیلی تھی اور وہ ویسے ہی اوندھے منہ بستر پر پڑا تھا۔ وہ لوگ ظالم تھے، اس پر ظلم کر رہے تھے۔ وہ تنہا تھی، بے آسرا۔ وہ اسے پکار رہی تھی۔ اے سی کی خنکی میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے رونما ہونے لگے تھے۔ اس کے چہرے پر یکدم ہی طیش نظر آنے لگا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، سیاہ گہرا اندھیرا۔ وہ اسے نام سے پکار رہی تھی۔ کیا وہ اسے جانتی تھی؟ پکار کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہیں جا رہی تھی، دور، بہت دور۔ وہ ہذیانی انداز میں اب اپنے آگے پیچھے دیکھتے اسے تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ اب کہیں نہیں تھی۔ اچانک اس نے گھبرا کر سنہری آنکھیں کھولی۔ دل کی دھڑکن حد درجہ تیز تھی۔ ایسا اس کے ساتھ پہلے بھی کئی بار ہوا تھا۔ وہ لڑکی مدد کے لیے پکارتی تھی، لیکن آج اس لڑکی نے اسے نام سے پکارا تھا۔ کیا وہ اسے جانتی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر خود کو نارمل کیا۔ وہ اب ان خوابوں کا عادی ہو چکا تھا، لیکن کیا اس خواب کی کوئی تعبیر تھی؟ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا۔ پانی پی کر اب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ لیکن بیٹا، ابھی تو انمتا کو کوکنگ بھی نہیں آتی، اس کا اسٹڈی پیریڈ ہے، سعدیہ فکر مندی سے بولی تھیں۔ سب ہال روم میں ہی موجود تھے، انمتا اور معظم صاحب کے علاوہ۔ آنٹی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سکھا دوں گا، اور ویسے بھی ان کا اسٹڈی پیریڈ ہے، ہم کوک رکھ لیں گے، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔
وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اذلان اور قاسم دونوں نے فخریہ انداز میں اسے کندھے سے تھاما اور مسکراہٹ دبائی۔ لیکن ممی، وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ اب کی بار سیف چہرے پر خفگی لیے سعدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کباب میں ہڈی، رحیم نے ضبط سے دل ہی دل میں بولا۔ ہاں تو میں کون سا کوئی چھوٹا بچہ ہوں جو اس کی کتابیں پھاڑ دوں گا؟ رحیم نے ضبط سے کہا۔ اس کی بات پر سب نے کہا لگایا۔ کائنات کی بنائی گئی سب سے خوبصورت جوڑی، پھپھو کا بیٹا اور ماموں کی بیٹی، ساتھ میں ایک دل اور پوری بتیسی والی ایموجی۔ لائبہ کی آنکھیں شوق اور غصے کے مارے پھیلی تھیں۔ ضبط کے ساتھ اس نے اسٹیٹس پر ہی رپلائی کیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے تمہاری صرف 2 پھپھو ہیں اور اکلوتی پھپھو کی بیٹی میں ہوں۔ ہاں تو تمہارے لیے ہی لگایا ہے۔ فوراً رپلائی آیا، جیسے وہ اس کا میسج کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے جواب پر لائبہ لال بھبوکا بنی اب ایک اور میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ شیری، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اگر کسی نے یہ سٹوری دیکھ لی تو؟ جسے دکھانی تھی وہ دیکھ چکی ہے۔ ایک اور جواب، مطلب اس نے پرائیویسی لگائی ہے؟ اس نے سوچا، پھر بولی، Are you serious? I think you're gonna mad. وہ اب غصے کے مارے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اچانک دوسری طرف سے اب کال آنے لگی تھی۔ اس نے فوراً اٹینڈ کی۔ ہم اب اردو میں بات کر سکتے ہیں، میں پوری اردو سیکھ چکا ہوں فائنلی۔ موبائل کان سے لگاتے ہی اس کی آواز گونجی۔ اوہ، کیا واقعی تم نے میری کہی گئی بات کو اتنا سیریس لے لیا؟ اب کی بار وہ مسکرائی تھی۔ تمہاری بات کو ہی نہیں، میں تمہیں بھی اب سیریس لے رہا ہوں۔ دیکھو شہری، مجھ سے اس طرح کی چیپ ڈسکشنز پسند نہیں ہیں۔ اگر تم اس وقت میرے سامنے ہوتے تو میں اس بات پر تمہارا سر پھاڑ چکی ہوتی۔ دوسری طرف بندہ مسکرایا تھا، پھر بولا، اسی لیے تو تم سب سے مختلف ہو۔ تم جانتی ہو لائبہ، یہاں امریکہ میں میری یونی کی ساری لڑکیاں مجھ پر فلیٹ ہیں۔ ایک میں ہوں اور ایک میں ہوں جو تم پر فلیٹ ہوں۔ اور جہاں تک رہی سر پھاڑنے کی بات، تو جب تم امریکہ ہوگی تو میں خود اپنا سر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، پھاڑ لینا۔ تم رکو، میں ابھی ممی کو بتاتی ہوں، اور جب بابا آئیں گے تو بابا کو بھی بتاؤں گی کہ ان کو کول اینڈ شریف بھانجا کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میرا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا، کتنے ڈھیٹ انسان ہو تم۔ اور میں مذاق نہیں کر رہی شیری، میں واقعی میں جا کر سب کچھ ممی کو بتاؤں گی۔ اوکے، اس سے پہلے تم پہنچو، میں خود ہی مومانی جان کو ویڈیو کال کر لیتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور ساتھ ہی فاطمہ کو کال ملائی۔ اتنے میں لائبہ نیچے پہنچی اور وہ فاطمہ سے باتوں میں بھی مصروف ہو چکا تھا۔ لائبہ پیر پٹکتی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ بھائی، آپ یہاں؟ مجھے بتا دیتے، میں بنا دیتی کافی۔ وہ اب اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ اب مگ میں کافی انڈیل رہا تھا۔ پھر فاطمہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لائبہ بس اسے جاتا دیکھ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ کہاں ہوں؟ رحیم، آپ جانتے ہیں میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوتی ہوں۔ نہیں، تم ہاسپٹل کے لان میں ہوگی کیونکہ بارش ہونے والی ہے۔ وہ آسمان پر آئے بادلوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ انمتا نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، گہرے سیاہ بادل۔ جی لان میں ہی ہوں۔ اچانک وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا، بلیک کلر کی جینز اور شرٹ میں ملبوس۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔
آپ یہاں؟ وہ اب مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ پوچھنے آیا ہوں، اگر نہیں پوچھا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ پھر ایک گہرا سانس لے کر بولا، اس دن جب میں عید پر تمہارے گھر آیا تھا تب تم سیڑھیوں میں آئی تھی نا، لیکن جب میں نے دوبارہ دیکھا تو تم وہاں نہیں تھی۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ آپ اتنی دور سے یہاں مجھ سے یہ سوال کرنے آئے ہیں؟ وہ کہتے ساتھ ہی ہنسی تھی۔ ہاں، نہیں تو میں سمجھوں گا کہ میں تمہارے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، جی میں تھی وہاں، لیکن موبائل فون روم میں بھول آئی تھی، اسی لیے واپس چلی گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولی، اوہ، میں سمجھا کہیں اب مجھے کھلی آنکھوں سے بھی تمہارے خواب تو نہیں آنے لگے۔ وہ مسکرایا تھا، میں کل امریکہ جا رہا ہوں تمہارے کام سے، دعا کرنا اب کی بار کامیاب لوٹوں۔ وہ جینس کی جیب میں ہاتھ دیے پرسکون سا بولا، میرے کام سے؟ میرے کام سے؟ اس کی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تمہارے کام سے، جب ہو جائے گا پھر بتاؤں گا۔ راحم، ابھی بتائیں؟ وہ متجسس سے بولی، بتاؤں گا، ایکچولی شاید تمہیں کال پر بھی لینا پڑے، اسی لیے یہ ابھی بتا رہا ہوں۔ مطلب کوئی بہت اہم بات ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بہت اہم ہے، وہ مسکراہٹ دبائے بولا تھا۔ اوہ راحم، یو آر ہیئر۔ ایک لڑکی ابھی چہرے پر حیرت بھرے تاثرات لیے ان دونوں کی طرف بڑھی تھی۔ علیشا، آپ یہاں؟ راحم نے بھی بیزاری سے پوچھا۔ علیشا نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جو آج بھی راحم سلطان بڑی مہارت کے ساتھ اگنور کر گیا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ اب راحم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ میری وائف ہیں، انہی سے ملنے آیا تھا، اس نے انمتا کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اوہ، زوجہ راحم سلطان۔ اس نے بالکل ہو بہو ویسے ہی کہا تھا جیسے راحم کہتا تھا، ساتھ ہی انمتا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بھی ہاتھ ملایا۔ اب وہ مشکوک نگاہوں سے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی سوال پہ سوال کر رہی تھی اور راحم بیزار سا اسے جواب دے رہا تھا۔ جی، میری دادو ایڈمٹ ہیں اس ہاسپٹل میں۔ آپ تو پھر کبھی نظر ہی نہیں آئے یونیورسٹی میں۔ اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے ابراہیم نے جیب سے موبائل نکالا تھا۔ کبھی ہماری طرف بھی آئیں اپنی وائف کے ساتھ۔ وہ انمتا پر ایک نظر ڈالتی ایک بار پھر بولی تھی، ہمارا ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی باقی ہے۔ جواب انمتا کی طرف سے تھا جو مسکرا رہی تھی، لیکن علیشا اس کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، آپ کے نکاح کو تو 4 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی۔ اور جہاں اس کی بات سن کر راحم سلطان کے اوسان ختم ہوئے، وہیں انمتا بھی شوق کے عالم میں کھڑی سوچ رہی تھی، ان کے نکاح کو تو 4 ماہ بھی مشکل سے ہوئے تھے۔ میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ یہ کہتے ہی راحم سلطان سیدھ میں چلتا گیٹ کی جانب پر گیا تھا اور انمتا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہیں وہ پہلے والی بات سچ تو نہیں؟ نہیں، راحم ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایسے نہیں ہیں۔ اس نے فوراً اپنے دماغ میں آنے والے خیالات کی نفی کی۔ وہ لڑکی بھی واپس ہاسپٹل کے اندرونی گیٹ کی طرف چلی گئی تھی اور وہ وہاں نئی شک و شبہات میں گھری کھڑی رہ گئی تھی۔ تبھی ایک فیمیل ڈاکٹر اس کی طرف بڑھی، ساتھ ہی سے پکارا، انمتا، یہ کون تھا؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے پوچھ رہی تھیں۔ ضرور وہ راحم کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کر ہی آئی تھیں۔
وہ میرے ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر کشف۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے بولی تھی۔ اوہ ماشاء اللہ، وہ اشتیاق سے بولی، ساتھ ہی پوچھا، آج تمہارا کزن نہیں لینے آیا؟ چھٹی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ میرا کزن نہیں، بھائی ہے، سیف اللہ۔ انمتا نے تصحیح کی۔ اوہ، میں تب ہی کہوں کہ تم دونوں کے فیشل ایکسپریشنز اور بات کرنے کا انداز کتنا ملتا ہے۔ انمتا نے ایک نظر ڈاکٹر کشف کو دیکھا، پھر موبائل آن کرتے سیف کو کال ملائی۔ شام کا وقت تھا۔ وہ ویسے ہی سنجیدہ سا سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اسے ملتان آئے 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھویا تھا جب اس کی نظر اسی بک مارٹ پر پڑی جہاں وہ پہلے کبھی آیا کرتا تھا۔ اسے آج بھی وہ بک مارٹ کی آخری ملاقات یاد تھی۔ بکس ہیون، وہ زیر لب دہراتے خود بخود ہی مسکرایا تھا۔ اب وہ گاڑی سے باہر آ رہا تھا۔ شاید وہ اب اندر جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ایک زمانہ آغاز محبت کا تھا، اب وہ دور اختتام محبت ہے۔ ایک زمانہ آغاز محبت کا تھا، اب دور اختتام محبت ہے۔ اس وقت تو ناکام رہے تھے لیکن کامیابی اب کے خود منتظر ہے۔ وہ اب اس کا داور دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں سے کبھی وہ اس کے پیچھے چلتے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی، ایک گہری پرفسون سانس۔ پتہ نہیں وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ اب وہ اپنے جوتے اتار کر سرخ قالین پر چلتے ان کا داور شیلف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے اطراف میں آراستہ کتابوں پر نظر دوڑائی۔ یہ کتابیں بھی شاید آج اس کا دکھ کم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھیں۔ وہ اب ایک بک شیلف کی طرف بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر ایک کتاب اٹھائی۔ دی بک آف ہیلنگ بائی ابن سینا۔ یہ کتاب تو وہ پہلے بھی پڑھ چکا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کتاب کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ ساتھ ہی اب وہ پیمنٹ کلیئر کر کے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ راحم، یہ لڑکی کون تھی اور یہ کیا کہہ رہی تھی کہ آپ کی شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں؟ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ کی یہ سٹوری بھی سننی ہے۔ اس نے گھر پہنچتے ہی راحم کو کال ملائی تھی اور اب مسکراہٹ دبائے بیٹھی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اس سٹوری میں بھی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو ضرور ہوگی۔ شکر ہے تم اب مجھ پر یقین تو کرنے لگی ہو، راحم مسکراتے ہوئے بولا۔ تو یہ بات ہے ہماری یونیورسٹی کی، جب میں اور قاسم امریکہ میں تھے۔ ہیلو راحم۔ ہیلو راحم، آئی ایم یور نیو کلاس میٹ علیشہ مظہر۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھایا۔ السلام علیکم، آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ راحم جو اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا، اس نے ایک نظر چہرہ اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جو کہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹاپ جینس میں ملبوس، بال کھلے چھوڑے، صاف رنگت، وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مسلمان ہوں راحم صاحب۔ وہ اب اطمینان سے اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اچانک ہی ہاتھوں میں کافی کے مگ اٹھائے قاسم بھی ان کی طرف آیا تھا۔ یار آج تو کیفے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اتنے مشکل سے لایا ہوں کافی، ویٹرز ہڑتال پر ہے۔ کہتے ساتھ ہی قاسم نے قہقہہ لگایا اور کافی کے مگ رکھتے راحم کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا۔ یہ تو روز کا معمول ہے اب، راحم ایک نظر پیچھے کیفے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ یہاں بھی آ گئیں؟
قاسم نے اس لڑکی کی طرف جائزی نظروں سے دیکھا جو انہی کی ٹیبل پر بڑی ہی طمانینت سے بیٹھی تھی۔ راہیم نے واپس چہرہ پھیر کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ چہرہ اب کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ جی میں آپ کی نیو کلاس میٹ ہوں، اس نے پھر سے دہرایا۔ اوہ! قاسم کو چنبھا ہوا، ساتھ ہی اس نے مسکراہٹ دبائی۔ راہیم، آپ نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اب کے سیدھا مدعے پر آئی تھی۔ اسی وقت قاسم اپنی جگہ سے اٹھ کر یونٹ کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں۔ اچانک راہیم کے موبائل پر رنگ ہوئی اور اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ ہیلو، السلام علیکم، زوجہ راہیم سلطان۔ یہ کہتے ہوئے راہیم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ بہت نرم لہجے میں سب کہہ گیا تھا اور دوسری طرف علیشہ مظہر کے اوسان خطا ہوئے۔ قاسم نے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کی جانب دیکھ کر جھرجھری لی۔ پاگل ہو گیا یہ سلطان، ساتھ ہی دل میں سوچ کر دوبارہ موبائل کان سے لگایا۔ علیشہ مظہر وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھیں۔ راہیم نے ایک گہرا سانس لیا۔ چلی گئی؟ کہتے ساتھ ہی موبائل سے قاسم کا قہقہا گونجا تھا۔ ہاں چلی گئی، راہیم بھی کہتے ساتھ ہی ہنسا تھا۔ مطلب اس نے آپ کے لیے یونیورسٹی بھی جوائن کر لی تھی؟ انمتا ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے پڑھائی کے لیے یونیورسٹی جوائن کی تھی، میرے لیے کیوں کرے گی؟ وہ اس کی بات سن کر مطمئن سا بولا تھا۔ راہیم، آپ ایک لمحے میں کتنی آسانی سے لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں، اور وہ مان بھی گئی، حیرت ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ آپ کی کہانیاں بہت دلچسپ ہوتی ہیں، ہمیشہ کی طرح۔ بس فرق یہ ہے کہ پہلے آپ فکشن سٹوریز سناتے تھے، لیکن اب آپ کی خود کی سٹوریز ہوتی ہیں۔ وہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ راہیم بھی مسکرایا۔ لیکن میں بچپن میں تمہیں ہارر سٹوریز نہیں سناتا تھا کیونکہ تم ڈر جاتی تھیں۔ وہ اب شرارتی انداز میں جوابی حملے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور وہ جو آپ نے مجھے اور لائبہ کو گھوسٹ بن کر ڈرایا تھا، وہ خفگی سے بولی تھی۔ اب کی بار ہنسنے کی باری راہیم کی تھی۔ جو جواب وہ چاہتا تھا اسے وہی ملا تھا۔ تم دونوں نے خود مجھے گھوسٹ کے لقب سے نوازا تھا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، اس نے کہتے ساتھ ہی ہنسی دبائی کیونکہ اب اینا خفا تھی۔ لیکن آپ نے میری جان بھی بچائی۔ اگر آپ اس دن مجھے کیمپ سے باہر نہ لاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا میرا۔ آخر میں اس کی آواز مدھم ہوئی تھی۔ جو ہوا ہی نہیں اس کے بارے میں کیا سوچنا۔ اس نے ایک مثبت سوچ ظاہر کی۔ جی آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ امریکہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اب بیڈ سے اٹھ کر ٹیرس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ تو میں تمہیں تب بتاؤں گا جب میرا انتظار اور تنہائیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا تھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکرائی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ ان نون کالنگ۔ اف، اس کی کال پھر سے آ گئی۔ اوکے راہیم، میں آپ سے پھر بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ اوکے، فی امان اللہ، خیال رکھنا اپنا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ ساتھ ہی انمتا نے اس ان نون نمبر کو بلاک کیا تھا۔ یہ کوئی 10واں نمبر تھا جسے تبدیل کر کے وہ انسان پھر سے اسے کال کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اور کتنے نمبر بلاک کرنے پڑیں گے، اس نے دل میں سوچا، ساتھ ہی ایک گہری سانس خارج کی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے میڈم؟ وہ موبائل پر انسٹا ریلز اسکرولنگ میں مصروف تھی جب اسے شہر یار کے میسیجز موصول ہوئے۔ اس نے اچنبھے سے دیکھا، پھر بولی،
اب کیا تم چیٹنگ بھی اردو میں کرو گے؟ ہاں، آخر میں نے اتنی محنت سے سیکھی ہے اردو، وہ بھی تمہارے لیے۔ اب تم سے اردو میں بات نہیں کروں گا تو میری محنت تو ضائع ہو جائے گی نا، وہ شرارت سے بولا۔ ساتھ ہی وہ اپنی سوچ اور تصورات کو اپنے سامنے رکھے کینوس پر برشز کی مدد سے بڑی مہارت سے اتار رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے گھر سے ملحقہ سوئمنگ پول کے نزدیک کھڑا تھا۔ کینوس کے ارد گرد اس کے پینٹ برشز اور مختلف اسکیچز رکھے تھے۔ وہ ایک بہترین آرٹسٹ تھا، لیکن یہ اس کا پیشہ نہیں تھا، بلکہ وہ صرف شوقیہ طور پر ہی کبھی کبھی کوئی آرٹ ورک بنایا کرتا تھا، وہ بھی کسی اسپیشل کے لیے۔ لیکن مجھے اردو میں ٹائپنگ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، میری سپیڈ بہت سلو ہے اس میں۔ آخر میں اس کی آواز مدھم تھی۔ اردو بولنے میں تو رفتار کم نہیں ہوتی آپ کی، کہتے ساتھ ہی وہ ہنسا تھا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، اچھا یہ بتاؤ کیا کر رہی تھیں؟ کچھ نہیں، انسٹا یوز کر رہی تھی، اور بھائی کی شادی ہے اگلے مہینے، اسی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ رحیم بھائی کی؟ وہ اب کینوس سے تھوڑا دور ہو کر کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ جی رحیم بھائی کی، لائبہ نے جواب دیا۔ رحیم بھائی کی شادی ہے اور آپ نے ہمیں مدعو بھی نہیں کیا، وہ مسکراہٹ دبائے بولا تھا۔ مدعو؟ اس کی بات پر لائبہ نے منہ بگاڑے زیر لب دہرایا، پھر سنبھل کر بولی، ہم مدعو کرتے اور آپ کون سا تشریف لے آتے؟ آخر میں اس نے آنکھیں ٹمٹمائی تھیں۔ اس کی بات پر شہریار کھل کر مسکرایا تھا۔ آپ مدعو کر کے تو دیکھیے، ہم نہ آئیں تو؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا، چہرے پر مسکراہٹ آئی، پھر بولا، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ اس کی بات پر لائبہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے تو اردو کے محاورے بھی سیکھ لیے۔ کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور شاعری کو تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے فوراً توبہ کی، کہاں کھو گئیں؟ اسے کچھ نہ بولتا پا کر وہ بولا، ہاں۔ وہ فوراً اپنے خیالات سے باہر آئی اور بولی، ممی آپ سب کو انوائٹ کریں گی؟ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کی طرف سے بھی بلاوے کا خواہش مند ہوں، وہ مسکراہٹ دبائے بولا۔ اف! اسے مدھم سی آواز سنائی دی۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اب کی بار وہ سر جھکائے کھل کر مسکرایا تھا، پھر واپس کینوس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی، پتہ نہیں رات کو وہ کتنی دیر تک کتاب پڑھتا رہا تھا۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھایا۔ کیپٹن فراز مجیب 5 مسڈ کالز۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، موبائل سائلنٹ پر تھا۔ اس نے خود کو کوستے ہوئے ای میل باکس اوپن کی۔ اسے ایک ای میل موصول ہوئی تھی، ایک ارجنٹ میٹنگ ہے، اسے آج شام اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اب کچھ سوچتے ہوئے موبائل چارج پر لگائے فجر کی نماز کی نیت سے باہر نکلا تھا۔ زوئی، دروازہ کھولو، باہر سے مردانہ آواز آئی۔ وہ اس وقت فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ رکوع میں تھی۔ دیکھو اگر تم دروازہ نہیں کھولو گی تو میں توڑ دوں گا، لہجہ نرم تھا۔ وہ بہت پرسکون سا باہر کھڑا بول رہا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں۔ وہ اب بھی باہر ہی کھڑا تھا، اور وہ اب اتحیات پڑھ رہی تھی۔ زوئی ڈیئر کھولو دروازہ، اس نے ضبط سے ایک بار پھر پکارا، لہجہ ویسا ہی نرم تھا۔ دوسری طرف سے پھر کوئی جواب نہیں۔ وہ اب قدم پیچھے بڑھا رہا تھا۔ اس نے سلام پھیرا اور دروازے کی طرف بڑھی تھی، اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا، تم نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، دوپٹے کے حالے میں دمکتا معصوم سا چہرہ،
बड़ी बड़ी गहरी भूरी आंखें। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत पुकारा करो। वो तैश के मारे धाड़ी थी, भूरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। शायद आज इसका ज़ब्त जवाब दे गया था। लेकिन मुझे तुम्हें इस नाम से पुकारना अच्छा लगता है, वो इसके थोड़ा नज़दीक होकर मुस्कुराते हुए बोला था। दूर रहो मुझसे। वो इससे दूर होती एक बार फिर तैश के मारे चिल्लाई थी। देखो, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता हाथ नहीं लगाऊंगा तुम्हें। वो अब हवा में हाथ मुअल्लक करते इससे थोड़ा दूर होकर बोला था। मैं तुम जैसे इंसान से कभी निकाह नहीं करूँगी। अब की बार इसकी आवाज़ थोड़ी मध्यम थी, आंखों में आंसू वैसे ही कायम थे। मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारी हाँ का। वैसे भी तो कर रहा था 2 माह से, थोड़ा और कर लूँगा। मैं जानता हूँ एक न एक दिन तुम ज़रूर मेरे हक़ में गवाही दोगी। इसके चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट फैली थी, और ऐसा क़यामत तक नहीं होगा। वो इसकी आंखों में नजरें गड़ाए ज़ोर से चिल्लाई थी, लेकिन वो वो रोका कहाँ था। वो जा चुका था। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगी, सुना तुमने? तुम इंसान की शक्ल में एक शैतान हो, और जिस दिन मैं यहाँ से निकलूँगी ना, सबको चीख चीख कर बताऊँगी कि तुम क्या हो। वो इसके पीछे चिल्लाती रह गई थी, लेकिन वो इन वसी सीढ़ियों की तरफ चलता अब ऊपर की तरफ बढ़ गया था। भाई, आपको आए सिर्फ 4 दिन हुए हैं अभी, और आप फिर से जा रहे हैं। आपने कहा था इस बार पूरे 15 दिन की छुट्टियों पर आए हैं। तलहा पैकिंग कर रहा था और लाइबा इसके साथ खड़ी खफा खफा सी बोल रही थी। लाइबा, एक सिपाही की कोई छुट्टी नहीं होती। जिस लम्हे वतन याद करे जाना पड़ता है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। ठीक है भाई, ओके। वो जाने लगी थी। अब नाराज़ होकर भाई को रुखसत करोगी? वो मसरूफ़ सा पैकिंग करते हुए बोला था। मैं नाराज़ नहीं हूँ, आप हैं नाराज़। आप अब बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं हैं, ना ही मजाक करते हैं, ना मुझे किसी बात पर टोकते हैं, बस हर वक्त गुस्सा करते हैं। वो अब हाथ बांधे खड़ी खफा खफासी कह रही थी। इसकी बात पर तलहा ने चेहरा उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर संभलते हुए बोला। मैं थका हुआ था, आखिर 4 साल बाद आराम किया है मैंने। वो कहते हुए हंसा था। अब की बात इसकी बात पर लाइबा भी हंसी, फिर बोली। क्या वहाँ पर आपको कोई आराम भी नहीं करने देता? अब वो फिर से इसके साथ खड़ी थी। तुम्हें मुझे देखकर क्या लगता है? वो पूछ रहा था। नहीं करने देते, वो कहते साथ ही हंसी थी। तलहा भी मुस्कुराया। मैं आज बाबा से बात करता हूँ कि आप सब अभी इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं। वो फिर से पैकिंग करने लगा था। क्या वाकई? फिर तो बहुत मज़ा आएगा भाई। लाइबा तो जैसे ख्यालों ही ख्यालों में प्लानिंग्स भी करने लगी थी। बाहर निकालो मुझे। कौन है? कौन है यहाँ? वो तकरीबन 1 घंटे से इस जगह पर कैद था, चेहरा ढका हुआ, हाथ पीछे की तरफ बंधे। इसे अब किसी से अपनी जानिब बढ़ने का एहसास हुआ था। कदमों की चाप की आवाज़ अब के नज़दीक और साफ सुनाई दे रही थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? वो फिर से खौफ के मारे चिल्लाया था। अचानक इसे अपने पाँव में बंधी रस्सी खींचती हुई महसूस हुई। यकदम ही वो अब रस्सी के ज़रिए एक्सल पर उल्टा लटका था। वो हवास बाख्ता सा इस रस्सी पर लटका झूल रहा था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? खौफ के मारे वो फिर से बोला। घोस्ट। एक लफ्ज़ी ज़बान
یک لفظی جواب اپنی پہچان اس نام سے کروانے پر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ گھوسٹ؟ مخالف نے زیر لب دہرایا۔ کون گھوسٹ؟ میں کسی گھوسٹ کو نہیں جانتا۔ وہ رسی پر لٹکا ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ بہت جلد جان جاؤ گے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے بلال صاحب؟ تم 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 میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ ہذیانی انداز میں بولا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے اسے یہ خوف بھی لاحق ہے کہ کہیں گھوسٹ اس پر کہیں سے وار نہ کر دے۔ میں سائبر کرائمز ایکٹ ٹیم کا ایک نمائندہ ہوں۔ ہماری ٹیم کو اطلاع ملی ہے کہ تم مختلف ذرائع سے معصوم لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہو، انہیں گھٹیا میسیجز اور کالز کر کے مختلف جگہوں پر بلاتے ہو، انہیں ٹریپ کرتے ہو اور نہ آنے کی صورت میں ان سے بھاری رقوم بھی وصول کرتے ہو، اور یہ بھی نہ مانے تو تم انہیں قتل اور اغوا کی بھی دھمکیاں دینے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ چہرے پر سنجیدگی لیے ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا۔ دوسری طرف بلال کے دماغ میں دھماکے چل رہے تھے۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں ایک شریف انسان ہوں، ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ اس کے لہجے میں خوف تھا، خوف کے مارے الفاظ بھی ٹوٹے پھوٹے زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ غلط اطلاع دی ہے؟ مطلب تم کہنا چاہتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ اب اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ بلال کو محسوس ہوا، نہیں نہیں، آپ جھوٹ تھوڑی بولیں گے، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں نے تو آج تک کسی کو بھی بلیک میل نہیں کیا۔ وہ میری منگیتر تھی جسے میں کالز کر رہا تھا۔ وہ اب اگل چکا تھا جو راہیں اگلوانا چاہتا تھا۔ وہ طیش کے مارے مٹھیاں بھینچے آگے بڑھا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا، جس کی تاب نہ لاتے وہ اب کسی پنچنگ بیگ کی طرح رسی کے ذریعے ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ اب اس کے سسکنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ درد کے مارے کراہ رہا تھا۔ دیکھو گھوسٹ بھائی، مجھے معاف کر دو، میں اب کسی بھی لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ پھر سے گڑ گڑاتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کر رہا تھا، لیکن راہم نے آگے بڑھ کر اسے اور پنچ مارے تھے۔ پھر ایک گہری سانس خارج کرتے بولا، لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں، اگر آئندہ تم مجھے اس لڑکی کے آس پاس بھی بھٹکتے نظر آئے تو اپنے پیروں پر زندہ سلامت واپس نہیں جا سکو گے۔ یہ گھوسٹ کا وعدہ ہے تم سے، اور گھوسٹ اپنے کیے وعدے کبھی نہیں بھولتا۔ راہم نے اس کے کان میں دھیرے سے کہا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلتا بنا۔ آج رات اس کی امریکہ کی فلائٹ تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ کرخت لہجے میں بولی تھی۔ صبا نے کھڑکی کے پاس کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا اور دروازہ بند کرتے اس کے پاس آئی۔ دیکھو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اب اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تم میرے لیے میری چھوٹی بہن کی طرح ہو۔ تمہیں یہاں قید کیے ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اگر تم فراز سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ ایک گوری رنگت، خوبصورت نقوش اور نرم لہجے کی حامل 27 سالہ لڑکی تھی، اور اگر میں اس سے شادی کے لیے رضامند ہو جاؤں تو کیا آپ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ برداشت کر لیں گی؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آپ تو خود کی مدد نہیں کر سکتی، میری کیا کریں گی؟ اس نے بے بسی سے کہتے چہرہ دوسری طرف پھیرا تھا۔ میرے پاس کسی دوسری عورت کو برداشت کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ بھی تو نہیں۔ میں فراز کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ میں دل سے چاہتی ہوں ان کی اولاد ہو، لیکن وہ اداسی سے کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ لیکن اس نے آئی برو چکائے، اسے جملہ مکمل کرنے کو کہنا چاہا۔
لیکن اب تم یہ بھی جانتی ہو کہ وہ ایک غدار ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ وفا نہیں کر سکا، پھر تم اور میں کیا چیز ہیں؟ اس نے کہتے ساتھ ہی ایک گہری سانس خارج کی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کر دوں، لیکن شاید میں اتنی بہادر نہیں ہوں۔ اس کے چہرے پر اداسی واضح تھی۔ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، اور مجھے جب بھی موقع ملا میں تمہیں اس قید سے ضرور آزاد کروا دوں گی۔ آپ انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ اب صبا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ گھر بھی چھوڑ دوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ وہ اداسی سے مسکرائی تھی، پھر بولی، میرا فراز کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہی اب وہاں سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جا رہی تھی اور وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ سیف، تم فری ہو؟ انمتا سیف کے کمرے میں جھانکتے ہوئے بولی، اور وہ موصوف آئینے کے سامنے کھڑے تیار اب بال سیٹ کر رہے تھے۔ نہیں، میں بزی ہوں۔ وہ اب سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ سیف، مجھے بک شاپ جانا ہے۔ وہ بھی اسے پکارتے ساتھ ہی پیچھے آئی۔ اب وہ دونوں لاؤنج میں تھے۔ معظم صاحب اور سعدیہ بھی لاؤنج میں تیار سے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ بھی فائزہ بھی بیٹھی تھی۔ انمتا، بیٹا ہم نورین آپا کی طرف جا رہے ہیں، بلال کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسے دیکھنے۔ سعدیہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بلال بھائی؟ اس نے ناسمجھی سے دل میں سوچا۔ جی ممی، ٹھیک ہے، خیال رکھنا دونوں۔ وہ فائزہ اور انمتا کو تاکید کرتی اب باہر کی طرف بڑھی تھیں۔ معظم صاحب بھی انہی کے ساتھ تھے۔ میرا دل نہیں تھا جانے کا، لیکن میں نے سنا ہے کہ بلال بھائی کی کسی نے دھلائی کی ہے۔ سیف مدھم آواز میں انمتا کے پاس سے کہتا، اب مسکراہٹ دبائے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اف، کسی کی دھلائی ہوئی ہے اور یہ انجوائے کر رہے ہیں؟ ویسے اچھا ہی ہوا، ان کی حرکتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ انمتا بڑبڑاتے ہوئے اب فائزہ کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ کتنی بے مروت خاتون ہیں آپ۔ ہم نے آپ سے گفتگو کے لیے اپنے اوقات تبدیل کیے، کیونکہ آپ ہمارے دن کے مطابق خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہیں، اور آپ محترمہ ہیں کہ ہمارے منہ پر ہی کال منقطع کر دی۔ اتنی گاڑھی اردو دیکھ کر اس نے کیا ہونے کے انداز میں منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ شہری، اب تم بلاک ہونے والے ہو، اس نے فوراً رپلائی کیا۔ اس وقت امریکہ میں رات ہوگی، مطلب اس نے پہلے بھی رات کے وقت ٹیکسٹ کیے تھے۔ لائبہ نے دل میں سوچا، کر دینا بلاک، لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ کون سا سوال؟ اس نے جھنجھلا کر ٹائپ کیا، میرے اسٹیٹس کا جواب دو۔ دیکھو شہری، جہاں میرے پیرنٹس کی مرضی ہوگی میری رضامندی بھی وہیں ہوگی۔ مطلب میں ابھی تک غلط انسان کو امپریس کر رہا تھا؟ ساتھ میں ایک دل ٹوٹنے والی ایموجی۔ ہاں، تم غلط انسان کو امپریس کر رہے ہو، ساتھ ہنسنے والی ایموجی۔ مطلب اب مجھے ممانی جان اور مامو جان کو امپریس کرنا چاہیے۔ اس نے مسکراہٹ دبائے ٹائپ کیا۔ لائبہ کے موبائل پر رنگ ہوئی، پھر فوراً کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف شہری کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ دیکھنے لائق تھی۔ اگر اس وقت اسے نیند نہ آ رہی ہوتی تو وہ مائیکل جیکسن کا مون واک ڈانس ضرور کرتا۔ کمفرٹک منہ تک تانا، اب وہ سکون سے سو سکتا تھا۔ کمفرٹر منہ تک تانے، اب وہ سکون سے سو سکتا تھا۔ سیف، جن پیروں سے اندر داخل ہوئے ہو انہی سے باہر نکل جاؤ، میں پڑھ رہی ہوں ابھی۔ انمتا چہرہ جھکائے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تھی جب سیف کہکہے لگاتا اندر داخل ہوا۔ انمتا نے ایک طیش بھری نظر اس پر ڈالی۔ وہ اس کی آوازوں سے ڈسٹرب ہو رہی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ وہیں کھڑے مسلسل کہکہے پر کہکہا لگا رہا تھا۔
सैफ! इसने तैश के मारे इसका नाम लंबा खींचा। अरे बात तो सुन लो पहले कपकेक। वो अब अपना पेट पकड़ते हंसी कंट्रोल करता बेड पर बैठा था। हम बिलाल भाई को देखने गए थे। पता है इनके साथ क्या हुआ? वो पेट पर हाथ रखते हंसी जब्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद। इतना हंसने से अब इसकी आंखों से पानी आने लगा था और गाल भी दर्द करने लगे थे। इसे इस तरह हंसते देखकर और बिलाल के नाम पर अब अनंता की भी हंसी छूटी थी। अब वो दोनों हंस रहे थे। बताओगे भी अब हुआ क्या है? वो अब पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जा थी। हम जब फुप्पो के घर गए तो बिलाल भाई बेड पर लेटे थे। कह रहे थे कि किसी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैं लड़कियों को कॉल्स और मैसेजेस करके तंग करता हूँ। उन्होंने अभी बताना शुरू ही किया था कि फुप्पो ने बात घुमा दी। इनके चेहरे पर नील थे और किसी ने उन्हें उल्टा लटका कर मारा था। अनंता की आंखें हैरत से फैली। क्या? उल्टा लटका कर? सैफ ने हंसते हंसते कहा, हाँ, उल्टा लटका कर। सोचो कितना कमाल का बंदा होगा। मेरा तो दिल खुश हो गया। जो भी था बस एक बार मिलना है मुझे, वो कहते साथ ही हंसा था कौन? किसने मारा था? अनंता मुतजस्सिस सी हंसी दबाते पूछ रही थी। कह रहे थे कोई घोस्ट नामी बंदा था। घोस्ट? अनंता की बाकायदा तभी तभी चीख निकली थी। घोस्ट? इसने दोहराया। हाँ, घोस्ट। मतलब बिलाल भाई की पिटाई राहिम ने लगाई है। लेकिन उन्हें कैसे पता चल जाता है सब? शायद मुझे उन्हें ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। इसने गहरी सांस ली। तुम इस घोस्ट को छोड़ो और रियल घोस्ट का सोचो। सैफ अब की शरारत से बोला था। रियल घोस्ट? इसने सैफ की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। राहिम भाई की बात कर रहा हूँ। क्या वाकई तुम मान गई हो? अब तुम चली जाओगी? मैं क्या करूँगा तुम्हारे बगैर? सैफ ने कहते साथ ही फर्जी आंसू साफ किए।